जब इंसान अपनी ताकत और तख्त पर इतना मगरूर हो जाए कि खुद को खुदा समझ बैठे और खालिक कायनात को ललकारे, तो कुदरत खामोश नहीं रहती। वो अपनी सबसे छोटी मखलूक से भी सबसे बड़े फखर को मट्टी में मिला देती है। ये कहानी है नमरूद की, जो बाबल की अजीम सुल्तनत का बेताज बादशाह था। इसका शहर सोने, चांदी और बेपनाह शान शौकत से चमकता था। जब वो अपने तख्त पर बैठता तो हजारों गुलाम, फौजी सालार और वजीर उसके सामने सजदे में गिर जाते थे। मैं खुदा हूं, जिंदगी मैं देता हूं और मौत भी मैं ही लेता हूं। एक दिन निमरूद के दरबार में उसका सबसे बड़ा नजूमी आजर हाजिर हुआ। ऐ बादशाह, मैंने देखा है कि जल्द ही एक मर्द पैदा होगा जो आपके दीन को बातिल कर देगा। मैं हुक्म देता हूं कि जाओ, सब लोगों को बता दो कि मेरी सल्तनत में कोई मर्द अपनी औरत के करीब ना जाए। मगर अल्लाह का फैसला अटल था। इसी दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा हामला हुई। हमल को छुपाना नामुमकिन होता जा रहा था, इसलिए जब विलादत का वक्त करीब आया तो वो एक गार में चली गईं। वहीं रब के हुक्म से नबी की विलादत हुई। माँ ने कलीजे पर पत्थर रखकर नन्हे इब्राहीम को एक कपड़े में लपेटकर वहीं छोड़ दिया। गार का मुंह एक भारी पत्थर से बंद किया और खामोशी से वापस रवाना हुई ताकि किसी को मालूम ना हो। गार के इस सुनाटे में अल्लाह ने नन्हे इब्राहीम के लिए उनके अंगूठे से दूध जारी कर दिया। वो 13 साल तक उसी गार में रहे। एक रोज उनकी वालदा उन्हें अपने घर वापस ले आई। अब वो 13 साल का हो चुका था। जब आजर घर आया और उसने इब्राहीम को देखा तो पूछा, ये कौन है जो इस सल्तनत में जिंदा बच गया? ये कौन है और कैसे बच गया? हालांकि बादशाह निमरूद ने तो सख्त निगरानी का हुक्म दिया हुआ था। ये तेरा ही लड़का है जो 13 साल पहले गार में पैदा हुआ था। अफसोस है तुझ पर। अगर बादशाह को पता चला तो मेरी क्या इज्जत बाकी रहेगी। उलमा के दरमियान इख्तलाफ है कि आजर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद थे या चचा थे या नाना। आजर परेशान था, समझ नहीं पा रहा था कि इस बच्चे के साथ क्या करे। मगर जब उसने अपने बच्चे को देखा तो उसके दिल में बेख्तियार मोहब्बत भर गई। आजर नमरूद का वजीर और बाइख्तियार शख्स था। नमरूद कोई भी काम आजर से पूछे बगैर नहीं करता था। आजर बुत भी तराशा करता था और अपने लड़कों को वो बुत बेचने के लिए बाजार भेजा करता था। एक दिन आजर ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने दूसरे बेटों की तरह बुत बेचने के लिए बाजार भेजा। लेकिन नबी का अंदाज सबसे मुख्तलिफ था। वो बुतों को रस्सी में बांधकर जमीन पर घिसेटते थे। कौन खरीदार है इस चीज का जो ना नुकसान देती है और ना फायदा? यूं लोगों को मालूम हो गया कि ये नौजवान बुतों को नहीं मानता। फिर एक दिन ईद का मौके आया। नमरूद और तमाम अहले शहर इबादत गाह की तरफ रवाना हुए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुतखाने की निगरानी जिम्मा लगा दी गई। ये वही लम्हा था जिसका नबी को इंतजार था। वो एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ा लेकर बुतखाने में दाखिल हुए और एक बड़े बुत के सुआ सबको टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर कुल्हाड़ा उसी बड़े बुत के कुंधे पर रख दिया। जब नमरूद और लोग वापस आए
تو اپنے خداؤں کو اس حال میں دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئے۔ یہ کس کی حرکت ہے؟ بت خانے کا یہ حال کس نے کیا؟ وہ زندہ نہیں بچے گا۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ ابراہیم کا کام ہے۔ وہ بتوں کو نہیں مانتا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تجھے میرا ڈر بھی نہیں تھا؟ کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر ہے، مجھے لگتا ہے اسی نے چھوٹے بتوں کو توڑا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بت تو پتھر کے بنے ہیں؟ یہ نہ بول سکتے ہیں اور نہ حرکت کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس بڑے بت سے یہ پوچھو کہ اس نے باقی بتوں کو ٹوٹنے سے بچایا کیوں نہیں؟ تم پاگل ہو کیا؟ وہ بت دیکھ نہیں سکتے اور نہ ایک دوسرے کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جو بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، حفاظت نہیں کر سکتے، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ جواب نمرود کے غرور پر تازیانہ تھا۔ وہ گمسم رہ گیا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ پھر نمرود نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے۔ پھر ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی جس کی شدت میلوں دور تک محسوس ہوتی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اتنی بڑی آگ کے قریب کیسے جایا جائے اور ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ ایک منجنیق بناؤ، اس کی مدد سے ابراہیم کو آگ میں ڈالو۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ جب نمرود نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اے ابراہیم، تمہیں آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ نبی نے فرمایا، یہ میرے پروردگار کی قدرت ہے جس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وقت گزرتا گیا مگر نمرود نے پھر بھی اللہ پر ایمان نہ لایا بلکہ خود کو خدا سمجھتا رہا۔ ایک دن نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، تمہارا خدا کون ہے؟ نبی نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اے ابراہیم، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، پھر مجھے خدا کیوں نہیں مانتے؟ نمرود کا حکم ہے کہ ایک قیدی کو موت اور دوسرے کو آزاد کیا جائے۔ اے ابراہیم، دیکھا، میں نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندگی دے دی۔ نبی مسکرا کر جواب دیتے ہیں، اچھا، میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود نے کہا، اب میں آسمان پر جاؤں گا اور ابراہیم کے خدا سے لڑوں گا۔ نمرود نے اپنے تمام سپاہیوں کو کہا، تم تیاری کرو، ہم ہر صورت ابراہیم کے خدا سے جنگ کریں گے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو ایک ایسی سواری تیار کرنے کا حکم دیا جو آسمان تک پہنچ سکے، اور سپاہیوں کو 3 دن کا وقت دیا، اگر تیار نہ ہوئی تو سب کو قتل کر دوں گا۔ مگر ایسی سواری تیار کرنا جو آسمان تک پہنچ سکے کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ سب سپاہی پریشان تھے، اگر سواری تیار نہ ہوئی تو سب کے سر قلم ہو جائیں گے۔ 4 عقاب باندھو، اوپر گوشت لٹکاؤ، وہ اڑیں گے تو تخت آسمان کی طرف اٹھے گا۔ نمرود اس سواری پر سوار ہو کر آسمان کی طرف روانہ ہوا۔ وہ کافی بلندی تک گیا مگر اسے کہیں بھی خدا نظر نہیں آیا۔ جب وہ بہت زیادہ بلندی تک پہنچ گیا تو اس نے آسمان کی طرف ایک تیر چلایا۔ اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا
کہ تیر کو خون آلود کرके واپس اس کی طرف پھینک دے۔ یہ دیکھو، میں نے خدا کو مار دیا، ابراہیم کے خدا کو مار دیا۔ یہ اس کے غرور کی آخری انتہا تھی۔ اب قدرت نے جواب دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک دن جب نمرود اپنی عظیم الشان فوج کے ساتھ نکلا تو اللہ نے اس کے مقابلے میں انسانوں کا نہیں بلکہ مچھروں کا ایک لشکر بھیجا۔ ہم ان مچھروں کے ساتھ حملہ کیسے کریں؟ سب لوگ بھاگتے ہیں اور نمرود بھی اپنے محل کی طرف بھاگتا ہے۔ نمرود محل میں تو پہنچ گیا، لیکن ایک مچھر نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ اور پھر اچانک وہ مچھر اس کے ناک کے سوراخ سے اندر گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کسی نے اس کے سر کے اندر ہتھوڑا مارا ہو۔ مچھر اس کے دماغ کے اندر گونجتا، پھڑپھڑاتا اور ہر لمحہ ایک نئی اذیت دیتا۔ نمرود محل میں دیوانہ وار بھاگتا، دیوار سے ٹکراتا، فرش پر گرتا۔ میرے سر پر جوتا مارو، زور سے مارو۔ اور جب کوئی جوتے سے اس کے سر پر مارتا تو نمرود لمحے بھر کو سکون میں آ جاتا۔ لیکن چند لمحوں بعد وہ اذیت دوبارہ لوٹ آتی۔ مچھر پھر دماغ میں حرکت کرتا۔ دن گزرتے گئے، نمرود کی نیند، سکون اور غرور سب مچھر کے ایک وار سے ختم ہو چکے تھے۔ کبھی سردی میں ننگے پاؤں بھاگتا، کبھی فرش پر تڑپ کر چیختا۔ نمرود اب اپنی سزا بھگت رہا تھا۔ سالوں تک نمرود اسی عذاب میں مبتلا رہا اور اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ ایک دن وہ اپنے ہی ہاتھوں سے سر پیٹتے ہوئے گر پڑا۔ خدام دوڑ کر اس کے قریب پہنچے، مگر اب اس کی سانسیں رک چکی تھیں۔ وہی نمرود جو خدا سے لڑنا چاہتا تھا، آج مٹی میں مل گیا۔ اور یوں وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، ایک مچھر کے ہاتھوں انجام کو پہنچا۔ یہ انجام صرف نمرود کا نہیں، بلکہ ہر اس انسان کے لیے پیغام ہے جو اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ غرور کو مٹانے کے لیے کبھی کبھی ایک مچھر ہی کافی ہوتا ہے۔